اذیت کی نہیں ہے، آخر تم مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ ان دونوں نوجوانوں نے کہا مولانا آپ ہمیں پہلے معاف کر دیجئے، پھر ہم حقیقت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو میں نے معاف کیا، مگر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری داستان سنا دی اور کہا ہم آپ کو قتل کرنے کی نیت سے بھیجے گئے تھے، لیکن جو ہی ہم نے قدم آگے بڑھایا تو ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی داہنی سمت سے ایک شیر پنجہ پھیلائے منہ پھاڑے ہوئے ہم پر حملہ آور ہے، اور بائیں طرف سے ایک شیر اسی طرح سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو ہی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رب تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں کی یاد منانے کی توفیق بخشی، اور اس بزم پاک میں شریک ہو کر اس کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اس نور علی نور بزم کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے اس پاکیزہ اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے جد و جہد کی، خصوصاً جامعہ حضرت بلال کے اراکین اساتذہ جن کی کوششوں سے یہ گلزار محبت سجا ہوا ہے، رب تعالیٰ ان کی اقبال کو مزید بلند فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے جس خطیب کے خطاب سے اپنے آپ کو محسوس کیا، میری معلومات کے مطابق تقریباً 35 سال سے وہ دنیائے خطابت میں آفتاب و مہتاب بن کر کے چمک رہا ہے۔ حضرت مسیح العلماء اور یہ فقیر ایک ہی درسگاہ کے فیض یافتہ ہم دونوں کے اساتذہ میں سر فہرست امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منطق و فلسفہ کی منتہی اور مشکل کتابیں حضرت امام العلماء نے مسیح العلماء کو اسپیشل طور سے پڑھائی۔ یہ صرف کاغذی جامع معقول و منقول نہیں بلکہ واقعی جامع معقول و منقول ہے۔ یہ فقیر بھی اسی درسگاہ کا فیض یافتہ ہے، یہ مجھ سے سینئر، میں ان کا جونیئر، مگر ایک چیز میں دونوں مشترک کی، یہ اپنی جماعت میں ایک نمبر پر، یہ فقیر اپنی جماعت میں
کبھی کبھی استاد گرامی امام العلماء خوش ہو کر ہم لوگوں کے بارے میں فرماتے الحمدللہ میرے ہی شاگرد ہیں جو پورے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجاتے ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ حضور امام العلماء کی درسگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دو باتیں سیکھنے کو ملتی رہی، ایک سرکار غوث پاک کی محبت اور دوسری بات اعلیٰ حضرت کی عقیدت اور ان کے مسلک پر تسلط کے ساتھ قائم رہنا۔ حضور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر عام طور سے ایک شعر رہا کرتا، وہ فرماتے حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھاتے۔ اور فتاوی رضویہ کھول کھول کر ہم لوگوں کو پڑھاتے، مشکل مسئلہ خود سمجھاتے، جو لفظ آپ محسوس کرتے کہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو فرماتے کہ اس کا مطلب سمجھا، ہم عرض کرتے نہیں تو فرماتے اس کا مطلب یہ ہوتا۔ امام اہل سنت سے ان کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ ان کی درسگاہ میں ان کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر 4-6 طرح سے گنبد اعلیٰ حضرت کے دوہرے لگے ہوتے۔ سرکار غوث پاک کے مزار پر انوار کا دوہرا ہوتا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا دوہرا سر کے اوپر لٹکتا رہتا، اور جب کبھی کسی لمبے سفر پر جاتے تو ایک ایک کر کے سارے دوہروں کو ہاتھوں سے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اور یا میرے اعلیٰ حضرت یا غوث اعظم کا ورد کرتے ہوئے اپنی درسگاہ سے باہر نکلتے ہیں۔ جب درسگاہیں ایسی پرنور ہوتی ہیں تو ایسے نور علی نور ہیرے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا چراغ ہر سنی کے دل میں جلتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں سنی صحیح عقیدہ آباد ہیں، حضور سیدنا غوث پاک کے فیض و برکات لینے کی ان کے اندر تڑپ رہتی ہے۔ مگر میں نے بغداد معلیٰ میں حاضری کے موقع پر ایک کتاب خریدی جس کا نام وصایا شیخ عبد القادر الجیلانی ہے۔ وہ کتاب میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آسنے کے باہر لگی ہوئی دکان سے لیا، اوپر کا ورق بوسیدہ، میں نے قیمت پوچھی، اس نے وہاں کے حساب سے 30,000 دینار اس کی قیمت بتائی۔ میں نے پیسہ دیا، کتاب لی، قیامگاہ پر گیا، کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ میری اپنی عادت ہے کہ میں کوئی کتاب ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک نظر اس کا مطالعہ کر کے ہی الماری کی زینت بناتا ہوں۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا
اس کتاب کے مقدمے میں عراق کے ایک پروفیسر نے تفصیلی گفتگو کی اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ یوں تو دنیا بھر میں غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں. اس کے آگے اس پہ لکھا ہوا تھا مگر کن ملکوں کے مسلمان غوث اعظم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. تو نام جب اس نے لیا تو میرے دل کی دنیا خوشیوں سے مشبار ہو گئی. اس میں لکھا تھا کہ یوں تو غوث پاک کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں مگر ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی جواب نہیں. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا بھر میں غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں مگر ہندوستان کے مسلمان غوث پاک سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجھے رضا یاد آئے, اعلیٰ حضرت یاد آئے, جنہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور جنہوں نے ہم کو دعائیہ جملے دیے تو دعا کرنے کا سلیقہ بتایا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. اسی سفر میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا. تکان سے لوگ چکنا چور تھے مگر شوق انہیں چلائے جا رہا تھا. لوگ ضرورت سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. میں وہاں کے ایک حال میں تنہا بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں 3 عراقی اندر داخل ہوئے. لباس سے وضاقتہ سے وہ عراقی ہی لگ رہے تھے. میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا. انہوں نے جواب دینے کے بعد عربی میں مجھ سے پوچھا مسمک من این انت, آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا من الہند, میں ہندوستان سے آیا. جو ہی میری زبان سے انہوں نے یہ جملہ سنا ان میں سے ایک کہتا ہے اپنے انداز میں انڈین ویری گڈ, انڈین ویری گڈ. اس کے بعد میں ایک شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسے ہی لگے ہوئے صوفے پر لے جا کر کے بٹھایا. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد اختر حسین القادری, میرا نام محمد اختر حسین قادری ہے. جو ہے انہوں نے قادری جب سنا تو 2-3 بار اسے انہوں نے دہرایا اور فرمایا انت قادری انت قادری انت قادری. میں نے کہا نعم انا قادری انتسب الى الشیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی. ہاں میں قادری ہوں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا. جو ہی میں نے اتنا کہا انہوں نے فرمایا انا ایضاً سنی حنفی قادری خطیب و مدرس جامع جنید البغدادی. میں حضرت جنید بغدادی کی اس جامع مسجد کا خطیب و امام ہوں. میرا یہ نام ہے. انت من الہند وانت تحسن العربیہ, تم ہندوستانی ہو اور اچھی عربی میں بات کر لیتے ہو. میں نے کہا هناك مدارس كثيرة
وہاں بے شمار عربی مدارس ہیں جہاں پہ عربی زبان سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی زبان ہے، ہمارے اسلام کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے۔ اس نے مجھ سے پھر فوراً پوچھا هل تعرف الشیخ احمد رضا؟ کیا تم امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا الشیخ الامام احمد رضا فی قلبی وفی عینی وعلی راسی۔ امام احمد رضا تو میرے دل میں ہے، وہ میری آنکھوں میں ہے، وہ میرے سر پر ہے۔ انہوں نے کہا انا ایضاً احبہ حبا کثیرا، میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا حفیظ العلامہ اختر رضا الازہری علی، امام احمد رضا کے پوتے علامہ اختر رضا ازہری اس وقت علیل چل رہے ہیں۔ میں نے کہا نعم، کہا قد سمعت، میں نے ان کی علالت کی خبر سن رکھی ہے، لیکن جو ہی میں نے سنا فدعوت بوسیلۃ الشیخ الجنید البغدادی، تو میں نے ان کی صحت یابی کے لیے جنید بغدادی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستانی ہوں، اور پھر میں نے ان سے کہا میں قادری ہوں۔ جب میں نے قادری بتایا، ہندوستانی بتایا، تو آخر انہوں نے اور کسی خانقاہ کو کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے اور کسی درسگاہ کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہندوستانی سنی کہیں بھی چلا جائے، پہچانا جائے گا، جانا جائے گا، اس کی سنیت تسلیم کی جائے گی، تو کسی اور خانقاہ سے نہیں، کسی اور درسگاہ سے نہیں، کسی اور عالم دین سے نہیں۔ یہ غوث پاک، غوث و خواجہ کی عنایت ہے کہ اب دین حق اگر پہچانا جا رہا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا۔ میں نے ان کی گفتگو سنی، مجھے بہت دل کو سکون ملا، اور پھر میں نے کہا اپنے دل کے اندر اے امام احمد رضا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے، جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں، خوشبو کہاں تک ہے۔ بریلی میں رہ کر اور بغدادیوں کے دل کی دھڑکن جو بن جائے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی سنیوں کی جو پہچان بن جائے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ جو قادری میخانے کا ہندوستان میں ساقی کہلائے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ ابھی حضرت مسیح علماء نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا کہ ہندوستان میں نائب غوث اعظم کا نام امام احمد رضا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، مجھے یاد آ گیا ان کی اس بات کو سن کر کے وہ واقعہ شرک پور پنجاب پاکستان میں ایک بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام علامہ شیر محمد شرک پوری ہے۔ ان کا حلقہ احباب و ارادت بہت وسیع تھا، وہ اپنے علاقے کے شاعر تھے، عالم ذیشان تھے، عالم ربانی تھے۔ انہوں نے ایک صبح اپنے مریدوں سے فرمایا بریلی کا پتہ لگاؤ، یہاں سے کتنی دوری پر ہے، کتنا وقت لگے گا۔
लोगों ने पूछा कि क्या जरूरत आ पड़ी कि आप बरेली की तफसील मालूम कर रहे हैं। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि रात मैंने ख्वाब में गौसे आजम को देखा। हुजूर सैयदना गौसे आजम का मैंने ख्वाब में दीदार किया है। और जब सरकार गौसे पाक ने मुझे शर्फ हम कलामी बख्शा तो मैंने आपकी बारगाह में अर्ज की, हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है। तो जब मैंने गौसे आजम से पूछा तो सरकार गौसे आजम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इस वक्त मेरा नायब बरेली का मौलाना अहमद रजा है, जिसको रसूल पाक के शहजादे लाडले सरकार गौसे आजम अपना नाइब करार दे। मैं उस नाइब गौसे आजम का दीदार करना चाहता हूँ। रखते सफर तैयार किया गया और कुछ दिनों के बाद वो शरफपुर से चलकर बरेली पहुंचे। आप भी जानते हैं तलबा का मिजाज क्या है, तलबा उसे जानते हैं। बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए, काबिल से काबिल कोई शख्स आ जाए, लेकिन अगर ये उन्हें न पहचानते हों तो दस्तगोशी तो बहुत दूर की बात है, उनसे ये सलाम भी नहीं करेंगे। और अगर ये जानते हों कि ये फलां हैं, इनकी ये शख्सियत है, तो ये दूर से देख करके खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आदमी ताज़ीम उसी की करता है जिसका मकाम और मर्तबा जानता है। जिसका मकाम और मर्तबा न जाने आदमी उसकी ताज़ीम नहीं करता है। इतने लोग तशरीफ फरमा हैं। फर्ज कीजिए कि आपके शहर के डीएम साहब का वुरूद हो जाए और आप में से कोई उन्हें न पहचाने तो उनके लिए न कोई खड़ा होगा, न उनके लिए सोफा और कुर्सी का इंतजाम होगा। लेकिन अगर लोग उन्हें पहचानते हों तो दूर से देखते ही फौरन खड़े हो जाएंगे, उनके बैठने का इंतजाम करेंगे। इसका मतलब है कि आदमी जब किसी के मकाम को पहचानता और जानता है तब उसकी ताकीम करता है। आज लोग कहते हैं फला जमात खड़े होकर सलाम पढ़ने का इनकार करती है। वो लोग भी कह देते हैं हम क्यों खड़े होकर सलाम पढ़ें, इसमें हमें झगड़ने की क्या बात है। वो अपनी हकीकत बता रहे हैं, वो अपना मकाम बता रहे हैं, वो अपनी पहचान करा रहे हैं कि तुम जिस नबी पर सलाम खड़े होकर भेजते हो अभी तक हमने उस नबी के मकाम को जाना ही नहीं है। अगर हम जानते तो हम भी खड़े होकर के सलाम पढ़ते। इसलिए कि बगैर मार्फत के किसी की ताज़ीम नहीं हो सकती है। सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो कि रब ने तुम्हें मकाम मुस्तफा की बात नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बेरब्त बातें इसलिए मैं यूं ही अर्ज करके अपना वक्त गुजार रहा हूँ कि शानदार तकरीर हजरत मसीह उलमा फरमा चुके। हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ पहुंचे और पहली मुलाकात अभी आला हजरत से हो रही है। न आला हजरत को कभी उन्होंने देखा था, ना ही आला हजरत ने कभी उन्हें देखा था। पहली मुलाकात थी। मुसाफा के बाद आला हजरत ने उनका हाथ चूम लिया, उनकी दस्तबोसी फरमाई और फिर जब मजलिस में बैठ गए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, मौलाना इस गरीब दयाल मुसाफिर के साथ आपने एजाज का ऐसा मामला किया। पहली मुलाकात है, साबका कोई तारुफ नहीं है और आपने मेरी ये इज्जत अफजाई फरमाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिसे गौसे पाक ख्वाब में दिख जाए, जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, उसका सिर्फ हाथ ही नहीं चूमा जाता है बल्कि उसकी कदम बोसी भी की जाती है। वो समझ गए कि यकीनन मैंने अगर ख्वाब में गौसे आजम से पूछ लिया था कि आपका नायब कौन है, तो गौसे आजम ने जिस नायब की निशानदेही की है मैं आज उसके पास पहुंच चुका हूं। तो गौसे आजम के नायब की हैसियत से हिंदुस्तान में अगर इमाम अहमद रजा है तो फिर हमें कोई गम भी नहीं है, इसलिए कि ये रजा के मेजे की मार है, इसे जाना जोई का वार है।
کہ یہ وار سے اور یہ وار رضا کا وار نہیں ہے، یہ در حقیقت غوث کا وار ہے، یہ در حقیقت غوث کا وار ہے۔ جب علامہ شیر محمد صاحب شرف پوری واپس گئے تو ان کے مریدین کی تمنا ہوئی کہ جس نائب غوث اعظم کا یہ دیدار کر کے آ رہے ہیں، ذرا پوچھیں کہ وہاں انہوں نے دیکھا کیا، انہیں وہاں پر ملا کیا۔ حلقہ احباب ہے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھ لیا حضور آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کیا، کچھ خصوصیت آپ بیان فرمائیں۔ تو علامہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یوں تو بہت کچھ دیکھا، مگر ایک چیز خاص طور سے میں نے محسوس کی کہ جب مولانا احمد رضا کا قلم چلتا ہے، جب مولانا احمد رضا کچھ لکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مصطفیٰ جان رحمت بولتے جا رہے ہیں اور احمد رضا اسے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا قلم ہوتا ہے مگر زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے، نبی کی زبان ہوتی ہے، قلم احمد رضا کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا، اسی لیے امام احمد رضا کے لکھے ہوئے پر کسی کو پھر دوبارہ قلم چلانے کی جسارت ہوتی ہے۔ تبھی تو کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ سنت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا جو جس سے جتنی عقیدت رکھے گا اتنا ہی اس کا فیضان پائے گا۔ سرکار غوث اعظم امام احمد رضا کو جو عقیدت تھی آپ نے اشعار کے ذریعہ ابھی سماعت فرما دیا، اور اس عقیدت کا نتیجہ کیا تھا؟ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الباری اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ لکھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ اس فتوے کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے جب کوئی جواب دینے سے اپنے آپ کو عاجز پایا تو اعلیٰ حضرت کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت کے قتل کے درپے ہو گئے اور دو نوجوانوں کو انہوں نے منتخب کیا کہ وہ بریلی جا کر امام احمد رضا کا کام تمام کر دیں۔ امام احمد رضا کی عادت کریمہ تھی کہ وہ ہر نماز کے لیے جماعت کا اہتمام مسجد میں جا کر کرتے، مسجد میں وہ ہر نماز کے لیے حاضری دیتے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب آخری ایام حیات میں چلنے پھرنے سے مجبور ہوئے تو کرسی پر آپ کو بٹھایا جاتا اور خدام آپ کو کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے جاتے، وہاں آپ نماز ادا فرماتے پھر واپس تشریف لاتے۔ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے اور پھر پیچھے سے دو نوجوان آگے بڑھے اور ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی اور دونوں کے دونوں دھڑام سے زمین پر گر پڑے۔ اعلیٰ حضرت نے مڑ کر کے دیکھا مگر نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں اور دو نوجوان وہاں پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہی اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا مولانا ہمیں معاف کر دیجئے، مولانا ہمیں معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے تو میری شان میں کوئی گستاخی کی نہیں ہے، تم نے تو مجھے کوئی اذیت پہنچائی نہیں ہے، تم نے تو مجھے کوئی گالی گلوچ سے کام لے کر کے اذیت کی نہیں ہے، آخر تم مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ ان دونوں نوجوانوں نے کہا مولانا آپ ہمیں پہلے معاف کر دیجئے پھر ہم حقیقت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو میں نے معاف کیا مگر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری داستان سنا دی اور کہا ہم آپ کو قتل کرنے کی نیت سے بھیجے گئے تھے، لیکن جو ہی ہم نے قدم آگے بڑھایا تو ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی داہنی سمت سے ایک شیر پنجہ پھیلائے منہ پھاڑے ہوئے
ہم پر حملہ آور ہے اور بائیں طرف سے ایک شیر اسی طرح سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو ہی ہم نے یہ دیکھا ہمارے منہ سے چیخ نکلی اور ہم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب آگے کیا ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی بات سن لی اور پھر گھر میں تشریف لے گئے۔ احباب کے درمیان جب بیٹھے تو آپ نے پوری تفصیل بیان کی کہ آج ایسا ایسا ہوا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں نصیحت دیتے ہوئے فرمایا، ہم جیسے لوگ ہوتے تو موج پر تاؤ دے کر کہتے، دیکھا میری کرامت، دیکھا میرا تصرف، دیکھی تم نے میری قوت، دیکھا تم نے میرا کمال کہ میں دشمنوں کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ مگر امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ دیکھو جو دین کی حمایت میں ہوتا ہے اللہ و رسول اس کی ایسی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو داہنی طرف دیکھا وہ میرے سرکار مدینہ کی مدد بن کر کے آئی، اور جو انہوں نے بائیں طرف دیکھا وہ میرے بغداد والے نے مدد فرمائی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو بندہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں غوث الورا، یہ مجلس غوث پاک سجی ہوئی ہے، یہ ہمارا یا آپ کا یہ احسان نہیں ہے کہ ہم اس مجلس کو سجائے ہوئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ اپنا روحانی تصرف ادھر فرمائے ہوئے ہیں۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سیدنا غوث پاک کے ذکر جمیل کی یہ مجلس سجی ہوئی ہے، نور علی نور محفل، رحمت کے شامیانے میں آپ بیٹھ کر کے اللہ والوں کے ذکر سے اپنے دل کو معمور کر رہے ہیں۔ رسول پاک کے سچے وفاداروں کے دامن سے وابستہ رہنے کی برکت یہ ملے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں اپنے دامن میں چھپائے ہوں گے، اور جس کو رسول اپنے دامن میں چھپا لے، حسن بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم لوگ بھی غوث پاک کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا مخالفت کرتی رہے، انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں خدا نے زبان دی ہے کس لیے، آنکھ دی ہے کس لیے، جان دی ہے کس لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے کیا، اور میرے تاج شریعہ نے فرما دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناسمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے نبی سے جو ہو بیگانہ۔ یہ سبق بھی بہت اہم ہے، یہ بہت اہم سبق ہے۔ حضور مجدد الفسانی قدس سر ربانی نے حضور سیدنا غوث اعظم کے فضائل و مناقب جو بیان فرمائے، میں اس دفتر کو اس وقت نہیں کھولنا چاہتا، 1 بجنے والا ہے، مگر ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کسی سے محبت کا اگر تجھے دعویٰ ہے تو صرف اس دعوے سے کام نہیں چلے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے، محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے۔ اگر تو کسی سے محبت کرتا ہے اور تیرا کوئی محبوب ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ محبوب کے دشمنوں سے تو دوستی کیے ہوئے ہے یا محبوب کے دشمنوں سے تو دشمنی رکھتا ہے۔ اگر محبوب کے دشمنوں سے تیری دوستی ہے تو تو اپنے محبوب کی محبت میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، فریب ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اگر سچی محبت کسی سے ہے تو محبوب کے جو دوست ہیں ان سے دوستی کرو، اور محبوب کے جو دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ مجدد الفسانی کے اس پیغام کو میرے تاج الشریعہ نے شعر کے جامع میں
پہنا کر کے یوں پیش کیا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر میں مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ جب آدمی اس منزل پر آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اسے رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں ولی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو لمبے لمبے بال رکھ لے، ہزارہ تسبیح پہن لے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی ڈال لے، کڑا بھی پہن لے اور رمضان میں دن میں چرچ پیے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کا حال دیکھ کر شعر میں ان کی کیفیت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہے، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا گر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے تیل و قال ہیں روٹی کے واسطے۔ آج جو لوگ مولائیت کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ نعرہ بھی ہے روٹی کے واسطے۔ بہت دور تک یہ جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور میں نے بہت ساری حقیقتوں کو جان لیا ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا۔ یہ لوگ جو آپ کے درمیان انتشار اور اختلاف پھیلا کر آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرما دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، بہت بھینکر چور ہیں، بہت بھینکر چور ہیں۔ پہلے چور ڈنڈا لے کے آتا تھا، بندوق لے کے آتا تھا، کٹائی اور چھری لے کر آتا تھا، کٹا لے کر آتا تھا، ریوالور لے کر آتا تھا، مگر چور اب محبت علی کا اسلحہ لے کر آ رہا ہے، چور اب تسبیح لے کے آ رہا ہے، چور اب جبہ و صافہ میں آ رہا ہے، چور اب قرآن اور حدیث لے کر آ رہا ہے۔ لیکن امام احمد رضا کے غلام جب تک رہیں گے انشاءاللہ ان چوروں کی چوری پکڑ کر سر راہ ان کو بے نقاب کرنے کا کام کرتے رہیں گے، اور اہل سنت کا چہرہ یوں ہی چمکتا اور چمکتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں۔ صاحب تقویٰ ہونے کے لیے عالم دین ہونا شرط ہے۔ بڑی قابل شخصیتیں بیٹھی ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں رجوع کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی ولی ایسا نہیں جو بے علم رہا ہو۔ حضرت سیدنا امام شافعی